بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 دسمبر۔ آج کی ویڈیو پشاور میں جو سانحہ ہوا IPS کا، بہت مشکل تھا اس کے بارے میں ویڈیو بنانا یا آپ سے بات کرنا، لیکن کسی کو تو کرنی تھی۔ زندگی میں سانحے ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں۔ کچھ سانحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مرہم کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ان کے اپنے پیاروں کے لیے۔ یہ دل خراش واقعہ جس دن یہ پیش آیا، اس دن صبح جب ٹی وی لگا تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ مائیں سڑکوں پہ بھاگ رہی تھیں، باپ بھاگ رہے تھے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی۔ چیخ و پکار تھی۔ اس سانحے میں 149 لوگ لگ بھگ، جس میں سے 134 بچے، پھول جو ابھی پورے طرح سے کھلے بھی نہیں تھے اپنی ڈالیوں سے توڑ لیے گئے، پیروں تلے رون دیا گیا ان کو۔ کوئی کچھ بھی کہے، نہ اس کے لیے الفاظوں کا ذخیرہ کام آئے گا۔ یہ سانحہ ایک پوری قوم کے لیے سانحہ تھا۔ ہر شخص کو اس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے، دل لرز جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سانحے سے کسی کو نہ گزارے۔ اس قوم نے بڑے بڑے سانحے دیکھے، لیکن یہ سانحہ سب سے جدا تھا۔ گو کہ ملک بھی گیا، دو ٹکڑے ہوا، ان سب چیزوں کے پیچھے جو ایک چیز ہے وہ ہے ہمارے بغیرت سیاستدان۔ ہر چیز پہ سیاست کرنا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ ٹی وی پہ جتنے بھی لوگ بیٹھ کے بات کریں گے وہ اس سانحے کے بارے میں بات کریں گے، آپس میں پیار محبت کی بات کریں گے، ملک کی بقا کی بات کریں گے، کیسے ان حادثات سے رکا جائے، سانحوں سے رکا جائے، اس کی بات کریں گے۔ ان کے جو پیارے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، ان کے غم میں شریک ہوں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھوم پھر کے بعد پھر وہ آ جاتی ہے رزق حلال پہ۔ جو میرا اللہ نے کہا درست کہا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر پیش 100% درست ہے، کہ حرام کھانے والوں کی عقلوں پہ پتھر، آنکھوں پہ پردہ، دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کس کے گھر سے کب جنازہ اٹھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ ان دنوں PTI کا دھرنا جاری تھا پشاور، اسلام آباد میں یہ حادثہ ہوا۔ رات کو اس وقت کے PTI کے چیئرمین عمران خان، آج کے وزیر اعظم
انہوں نے دھرنا روتے ہوئے برخاست کیا، اور ہر آنکھ اچبار تھی، ہر کوئی روتا ہوا اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا جیسے وہ لٹ گیا ہو. سانحہ ایسا تھا. لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کو اس حادثے میں، اس سانحہ میں، اس موت کے رقص میں اپنی فتح نظر آئی. یہ بات کرنے والی نہیں تھی، میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ دوسرے دن کھانے کی میز کے اوپر اس شخص نے کیا جملہ بولا. جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی، کچھ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی، کچھ لوگوں نے سر نیچے کر لیا. لیکن یہ بات مجھ تک پہنچی جو آج میں لوگوں کو سنا رہا ہوں. اس غدار وطن نے کہا، بڑا آیا تھا افتتاح لینے، وہ بڑا آیا تھا استعفیٰ لینے. یہ جملہ کہنے کو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس کے پیچھے پوری پلاننگ، پوری سازش تھی. وہ شخص آج سزا یافتہ ہے، نااہل ہے، کرپٹ ہے، چور ہے، بےغیرت ہے، بدقماش ہے، بد کردار ہے، جھوٹا ہے اور بھگوڑا ہے. نواز شریف. اس کی شکل پہ مکر و فریب ہے. آج ایک جگہ دعوت تھی، مجھے جانا تھا، میں نے معذرت کی اور ان لوگوں نے میری بات سننے کے بعد دعوت ملتوی کر دی. کیسے کھا سکتے ہو آپ کھانا اس دن؟ کیسے آپ ہنس سکتے ہو؟ کیسے مسکرا سکتے ہو؟ یہ جو دسمبر کی 16 تاریخ ہے، یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو رلائے گی. ان لوگوں کو جنہوں نے رزق حلال کھایا ہے، جو احساس رکھنے والے لوگ ہیں، جو صاحب اولاد ہیں یا جو صاحب اولاد نہیں بھی ہیں. آج کے دن کسی کے گھر میں شادیانہ نہیں بچ سکتا. مگر سارا دن ٹی وی پہ جو گفتگو سنی، دیکھی، وہ یہی تھا کہ استعفیٰ دیں گے، لیں گے، حکومت کو گھر بھیجیں گے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اس آدھے ادھورے کی بات کو کتنا سیریس لیتے ہیں بلاول کی. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ حرام کھانے والے چوروں کی اولاد، غداروں کی اولاد ملک کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لڑ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا سینٹ کا ایک نوسرباز، میں نے سوچا کہ شاید یہ آج 16 دسمبر کے معاملے کو بات کرے گا. نوٹنکی باز رضا ربانی، اس نے بھی بیٹھ کے آج سانحے کی بات نہیں کی. ان بچوں کے ماں باپ کے دلوں پر، زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے یہ استعفیٰ نہیں دیتے، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کرتے ہیں. قصہ مختصر، آج بھی بات ہو رہی ہے تو اپنی چوری دولت اس کو چھپانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے بات ہو رہی ہے، سانحے کی بات نہیں ہو رہی، ان بچوں کی چیخ و پکار کی بات نہیں ہو رہی. جو لوگ معذور ہو گئے، جو بچے ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے، ان کی بات نہیں ہو رہی. معذوری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا انسان. اگر آپ کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہو تو اس کی تڑتڑاہٹ سے آپ بھی سہم جاتے ہیں، اور کافی عرصہ آپ اس پینک میں رہتے ہیں. مگر ان بغیرتوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا،
کسی کی بھی فرق نہیں پڑا. وہ پھٹو فضلو اپنی چوری چھپانے کے لیے اس کا چہرہ اتروا، لیکن ایک بیان نہیں دیا آج بھی، اس وقت بھی نہیں اور آج بھی نہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ہم لوگ کس ڈگر پہ چل پڑے؟ نہ رشتوں کا احترام، نہ کسی کردار کا احترام، نہ کسی کی ذات کا احترام. کیسے یہ احترام کر سکتے ہیں جب اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور اس کے فرمان کا احترام نہیں کر سکتے؟ تو کس طریقے سے یہ دوسری چیزوں کا احترام کریں گے؟ حرام. میں عمر کے جس حصے میں ہوں، اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مزید کوئی سانحہ، مزید کوئی دکھ مت دینا. دکھ سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف میری ذات کی حد تک ہو تو کوئی دکھ ہوگا. میری ذات سے میری مراد ہے پورا پاکستان، ہر بچہ، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو سیلاب آئے تو کھڑی ہو جاتی ہے، زلزلہ آئے تو کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی سانحہ ہو جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی اتنی بے حس ہے کہ آج بھی کسی ایک کا مردہ بھٹو زندہ ہے تو کسی ایک کا بغیرت شیر ابھی بھی دھاڑ تو نہیں رہا، بھونک رہا ہے. ہم بولنے کی حد تک، لکھنے کی حد تک، پڑھائی تو ہم نے ختم کر دی ہے، لیکن بولنے کی حد تک، لکھنے کی حد تک بہت اچھی اچھی باتیں بول لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. وہ سمیت، میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہا، پر کیا ہم اس پہ عمل کرتے؟ نہیں کرتے. آپ ٹویٹر دیکھیے، فیس بک دیکھیے، دنیا کا سارا اسلام، دنیا کا سارا ایمان اترا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، لیکن کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم صرف پیسے کی دوڑ میں لگ گئے. آج آپ کسی بچے سے پوچھئے کہ بیٹے آپ کیا پڑھ رہے ہو اور اس پڑھنے کا کیا فائدہ، تو وہ یہ کہے گا اس پہ تنخواہ اچھی ملے گی، اس پہ اسکوپ بہت زیادہ ہے، اس پہ فلاں ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ وہ ہے. لیکن وہ اپنی ذاتی تسکین کہ اس سے میں کتنا اچھا انسان بنوں گا وہ نہیں بتاتا، میں کتنا ریفائن ہوں گا وہ نہیں بتاتا. یہ درست ہے کہ پیسہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن زندگی کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ان ماں باپ سے پوچھو جو اس سانحہ میں 16 دسمبر کے سانحے میں جن کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان سے پوچھو کون سی دولت زیادہ مقدس ہے. ان کے لیے دولت بے معنی ہے. وہ روٹی کھاتے ہیں کیونکہ زندہ رہنا ہے، دوسرے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے یا ویسے زندہ رہنا ہے. وہ سانس لیتے ہیں، لیکن کیا وہ سانس لے رہے ہیں؟ میں ایک دو فیملی کو جانتا ہوں، وہ ختم ہو گئے، وہ کسی سے نہیں ملتے. وہ صرف اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کمرے میں ان کے بچے رہتے تھے، ان کی تصویروں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہیں. اب تو ان کے آنسو بھی خشک ہو گئے، لیکن دل کے اندر وہ روتے ہیں. میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ میں یہ بد دعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جتنے بڑے بڑے یہ سیاستدان ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد نہیں کھوئی، اور جنہوں نے کھوئی وہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے قریب ہو گئے، اور اپنے چوروں، ڈاکو، حرام زادوں کو بچانے کے لیے، ان کی وکالت کرنے کے لیے زندہ ہیں، اللہ کو جواب دینے کے لیے زندہ نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے.
جب 1983 میں میرے بھائی کا انتقال ہوا تو میں تو ٹوٹا تھا، میرا باپ میری ماں، لیکن میں بھی بدل گیا تھا. جیسے توے پہ سے روٹی پلٹتی ایسے میں ہی پلٹ گیا تھا. مجھے زندگی کا اصل چہرہ نظر آیا تھا، جو آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر. اگر کوئی شخص جوان ہو، صحت مند ہو، جیسا بھی ہو، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، تو گھر والوں کو صبر آ جاتا ہے. پھر گھر والے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. لیکن اگر کوئی شخص روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہو، یا کوئی بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو، اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے گلی محلے والے سب مر جاتے ہیں. وہ جنازہ اکیلا اس کے گھر سے نہیں اٹھتا، وہ سارے خاندان کے، سارے محلے کے گھر سے اٹھتا ہے. یہ سانحہ کسی ایک فیملی، ایک خاندان یا چند خاندانوں کا نہیں تھا، یہ ہم سب کا تھا. جیسے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ایسے دکھ بھی سانجھے ہوتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور دکھ بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو شاید ان کے دکھوں کا وہ مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن شاید چند لمحے ان کی زندگی کے لوٹ آئیں. صبح سے میرا دل اداس تھا، کسی چیز میرا دل نہیں لگ رہا تھا. مجھے وہ گولیوں کی آواز آ رہی تھی، مجھے ماؤں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، باپ کی فریاد سنائی دے رہی تھی. سڑک پہ ہر چلنے والا شخص، ہر دوڑنے والا شخص، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار پھیلانگے اندر جائے اور ان کنجر کے بچوں کو، حرام زادوں کو پکڑے اور ان کو وہیں گولیوں سے بونتے. لیکن ہم کتنے بے غیرت اور کتنے بے حس معاشرے میں ہیں. بلکہ ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں کہ آج بھی وہ اس کو مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ عمران خان کو. یہ اللہ کا نظام ہے. کہیں سے کسی کو بھی کسی جگہ سے بھی ایک شخص کو اٹھا کے بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، اور پھر کہتا ہے کہ تم سارے ایک طرف ہو جاؤ اور میں اس کی طرف ہوں، لڑو. میرا ایمان ہے کہ تمہاری دولت تمہارے گلے کا توق بنے گی، تمہاری دولت تم کو لے ڈوبے گی. لے ڈوبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ برباد ہو گئے، رانے درگاہ ہو گئے. لیکن ہوس، بھوک، وہ نہیں ختم ہوتی. ان کو کسی کے دکھ سے کوئی سروکار نہیں. میرے جو دوست ہیں کراچی میں بیٹھے، جو میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ روز مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا. کیوں؟ کس لیے؟ احساس، پیار، محبت. میرے بچے جو ٹویٹر پہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، میری خوراک کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیوں؟ کیا رشتہ ہے؟ احساس کا، پیار کا، محبت کا، ادب کا. میں بھی بچوں سے بات کرتا ہوں. میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر دے، ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، ان کے گھروں میں خوشیاں لوٹا دے ان کی. تو سب کچھ کر سکتا ہے، صرف کن کہنا مقصد ہے تیرا. میں کسی کے لیے ہدایت نہیں مانگتا، نہ مانگ سکتا ہوں، میری اوقات ہی نہیں. کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جو خود اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے.
میں دعا یہ تو کر سکتا ہوں کہ ان کی خوشیاں لوٹا دے، ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کو صبر دے دے. باقی کام تو میرے اللہ کا ہے. تو آج کا سانحہ 16 دسمبر ہر سال آئے گی، جب تک دنیا ہے آئے گی. اور یہ سانحہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی ایک کے گھر میں یا 10 کے گھر میں نہیں ہوا، یہ سانحہ ہمارے گھر میں ہوا ہے. یہ جو بچے گئے یہ ہمارے بچے گئے، یہ جو پھول اجڑے یہ ہمارے اجڑے، یہ جو باغ اجڑا یہ ہمارا اجڑا، یہ جو خون بہا یہ ہمارا بہا. کیسے لوگ ہیں یار یہ؟ میں عدلیہ سے پھر گزارش کرتا ہوں، انصاف کیجئے، دڑلے سے کیجئے. آگے آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا. یہاں اگر کوئی دنیا میں آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کو عدالت بلا لیتے ہیں کہ جی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، مگر جو آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں اللہ کے فرمان کا، جو آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا، جو آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں میرے نبی کے پیغام کا، اس کا بھی جواب دینا ہے آپ نے. کیوں لٹکاتے ہیں؟ کس لیے لٹکاتے ہیں؟ کیا حاصل وصول کیا ہے اس کا؟ آپ کی سست روی سے ملک کے دشمنوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. سوچیں، جو رات قبر میں لکھی ہو باہر نہیں ہو سکتی. یہاں آپ ہم کو تو بلا کے پوچھ سکتے ہیں، مگر آپ نے جو جواب دینا ہے وہ اس کو جواب دینا ہے جس کے فیصلے سے، جس کے انصاف سے توبہ مانگنے آئیے. اس سے صرف رحم کی اپیل تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم کرنا، میں تیرے انصاف کا. وہ نہیں ہو سکتا. آج کے دن جو بھی میں نے بات کی، جن بھی سیاستدانوں کو میں نے کہا، آج کا دن ان کو بھی کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ اور ایسے بغیرتوں کا ذکر لیکن ضروری تھا. برائی کو جب تک برائی نہیں کہو گے، دنیا سے برائی ختم نہیں ہوگی. چوروں کو چور کہو، ڈاکو کو ڈاکو کہو. یہ سب چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. ان کی صحت پہ کوئی نہیں فرق پڑتا کہ آپ کے گھر سے 2 بچے مریں، 10 مریں، آپ کے ماں باپ مریں، ہم مر جائیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو فرق پڑے گا، ان کی موتیں ہوں گی جب ان کی دولت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. ان کے بچے ان کی دولت نہیں، مرتے مر جائیں. خاص کم جہاں پاک. بہرحال بڑا مشکل لمحہ ہے یہ جو گزارا ہے میں نے اس وقت. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. ہر بچے کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی دھڑکن، ان کی دھڑکن کو دھڑکاتا رہے. بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے بچوں، آپ لوگ روز کوئی نہ کوئی چیز دیکھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ حالات ہوتی ہیں. حالات سے جو شخص نہیں سیکھ سکا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں نہیں کما سکا وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلا جائے گا، کچھ نہیں کر سکتا. میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس کو اویل کر لو. یہ بار بار نہیں آتے موقع. جیسے اپرچونٹی آتی ہے، knock at your door. It's entirely up to you to grab it or leave it. The rest is history.
اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔